اسما ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی جہاں لوگ عیسائی تھے، عیسائیت کو ماننے والے لوگ تھے، اور ان کے تمام اجتماعات، عبادت اور رسمیں عیسائیت کے مطابق ہوتی تھیں۔ اسما کے والدین دونوں عیسائی تھے اور ان کی پرورش اور اسما نام کی لڑکی کی پرورش بھی عیسائی تعلیمات کے تحت ہوئی تھی۔ وہ بچپن سے ہی گرجا گھر جانے اور بائبل کو پڑھنے اور مسیحی تہواروں میں حصہ لینے کی عادی تھی، شوقین تھی۔ اس کے دل میں خدا کے لیے ایک خاص عقیدہ تھا۔ ایک دن اسما کی ملاقات ایک مسلمان لڑکی زہرا سے ہوتی ہے۔ زہرا اگرچہ مسلمان تھی لیکن وفادار اور ایماندار اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والی تھی اور 5 وقت نماز پڑھنے والی لڑکی تھی۔ زہرا اسما کی کلاس فیلو تھی۔ زہرا کے چہرے پر ہمیشہ ایک نیا سکون تھا جو اسما کو عجیب لگتا تھا۔ اسما نے ایک دن زہرا سے سوال کیا، پوچھا، تم اتنی پرسکون کیوں ہو؟ تمہارے چہرے پر اتنی رونق کہاں سے آتی ہے؟ اور تم کیا کام کرتی ہو جس کی وجہ سے تمہارے چہرے پر سکون ہے، رونق ہے؟ زہرا نے مسکرا کر جواب دیا، یہ سکون میرے ایمان اور میرے اللہ کی رضا میں ہے۔ اسما نے اس کے جواب پر سوچا اور اس کے دماغ میں کئی طرح کی باتیں آنے لگیں۔ اسما نے اس سوال کے بعد اپنے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسلام کے بارے میں مزید تحقیق کرے گی۔ اس نے انٹرنیٹ اور کتابوں کی مدد سے اسلام کے بنیادی عقائد کو پڑھنا شروع کیا۔ اس نے قرآن مجید کا اردو ترجمہ پڑھا اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات کے بارے میں بھی پڑھا۔ اس دوران اسما کو اسلام کی سادگی اور اس کے اصولوں میں بہت کچھ ایسا لگا جو اس کے دل کو بہت قریب کر دیا۔ اسما کی زندگی میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب وہ ایک دن نماز کی اہمیت کے بارے میں پڑھ رہی تھی۔ اس نے پڑھا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسے عبادات انسان کو اللہ کے قریب لے آتے ہیں اور اس کے دل میں سکون و اطمینان پیدا کرتے ہیں۔ اسما نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں ایک کمی ہے۔ وہ سکون جو وہ تلاش کر رہی تھی وہ شاید اسلامی تعلیمات، اسلامی عبادات اور اسلامی اعمال میں چھپا ہوا ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر اللہ کا یہ طریقہ انسان کی زندگی میں سکون لاتا ہے تو کیوں نہ اسے آزمایا جائے، کیوں نہ اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ ایک دن اسما نے اپنے دل کی آواز سن کر فیصلہ کیا کہ وہ اسلام قبول کرے گی۔ اس نے اپنی والدہ سے بات کی اور بتایا کہ وہ اسلامی عقائد کو اپنانا چاہتی ہے۔ والدہ نے شروع میں مخالفت کی کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ اسما اپنی روایات پر قائم رہے، عیسائیت پر قائم رہے اور گرجا گھر جاتی رہے اور بائبل کو پڑھتی رہے۔ لیکن اسما کا دل اس وقت پوری طرح سے اسلام کے اصولوں کی طرف، اسلام کی حقانیت کی طرف، اسلام کی سچائی کی طرف مائل تھا۔ اس نے والدہ کو بتایا کہ یہ فیصلہ اس نے اپنے دل سے کیا ہے اور وہ خدا کے راستے پر چلنا چاہتی ہے۔ والدین نے اس کا فیصلہ تسلیم کر لیا، قبول کر لیا۔ اسما نے ایک دن اکیلے ہی اسلامی مرکز میں جا کر اپنا اسلام قبول کیا۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس نے دل کی گہرائیوں سے یہ فیصلہ کیا تھا۔ اس دن سے اس کی زندگی میں ایک نیا رنگ آ گیا، ایک نیا راستہ مل گیا۔ اسے پہلے کے مقابلے میں زیادہ سکون اور اطمینان محسوس ہونے لگا اور اس نے اپنا نیا نام عائشہ اختیار کیا اور اپنی زندگی کو ایک نئی سمت دینے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اس نے روزانہ 5 وقت کی نماز شروع کی اور قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کی۔ اس نے اسلام کے دیگر عبادات جیسے روزہ اور زکوٰۃ کو بھی اپنانا شروع کیا۔ اسما کے اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ عرصے تک اس کے خاندان میں تنازع رہا۔ اس کی والدہ اور والد دونوں ہی اس تبدیلی سے پریشان تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سمجھ گئے کہ اسما نے یہ فیصلہ
کسی دباؤ یا جذباتی کیفیت میں نہیں، بلکہ اپنی تحقیق اور دل کی گہرائیوں سے کیا تھا۔ آخر کار وہ اس کے فیصلے کا احترام کرنے لگے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عائشہ نے اپنی زندگی میں ایک نئی روشنی محسوس کی۔ اس کا دل سکون سے بھر گیا اور اسے احساس ہوا کہ اللہ کے راستے میں چلنا دراصل انسان کے لیے سب سے بہتر راستہ ہے۔ اس نے اپنے دوستوں اور اپنے خاندان والوں کو بھی اسلام کے بارے میں آگاہ کیا۔ جہاں جہاں اسے موقع ملا وہ وہاں تک پہنچی اور لوگوں کو اسلام کی حقانیت اور سچائی کی اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں بتایا۔ عائشہ کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب دل میں سچائی کی تلاش ہوتی ہے اور انسان اللہ کی رضا کی کوشش کرتا ہے تو وہ کسی بھی راستے کو اختیار کر سکتا ہے جو اسے سکون اور اطمینان دے۔ عائشہ کے اسلام قبول کرنا ایک ذاتی سفر تھا اور اس کے ذریعے اس نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا اور اپنی زندگی کو ایک نیا معنی دیا۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں سکون فراہم کرتا ہے، اور عائشہ کی کہانی اس بات کا ایک زندہ ثبوت ہے کہ سچی تلاش اور دل سے کی جانے والی تحقیق انسان کو سچائی تک پہنچا دیتی ہے۔